اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ حرام کا انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ خواہشات کا ایک لقمہ ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم خود چیک کریں کہ آیا ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے کیا وہ حرام تو نہیں ہے نا؟ ایک بہت بڑے عارف تھے، نجف کے عالم دین تھے۔ اب ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کو کھانے پہ بلایا، اور جب وہ میرے گھر میں آئے اور جب دسترخوان پہ جب وہ بیٹھے، ہم جب ساتھ میں بیٹھے تو تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا کہ انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ تو میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ تم نے جو کھانا بنایا تھا کیا وہ صحیح تھا، پاک تھا، صاف تھا، اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہوئی نا؟ مجھے سچ بتاؤ۔ اب اس کی زوجہ کہتی ہاں میری طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے تو اس کھانے کو پاکیزگی کے ساتھ بنایا تھا، بہت دھیان رکھ کے بنایا تھا۔ اب وہ شاگرد دکان والے کے پاس گیا جہاں سے اس نے گوشت خریدا تھا، اور وہاں جا کے اس سے پوچھا کہ آیا گوشت حلال ذبح تھا؟ وہ اب دکان والا کچھ کہتا نہیں ہے، تو اب وہ شاگرد کہتا ہے کہ مجھے بتائیے، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا واپس، لیکن آپ مجھے سچ بتائیں کہ وہ گوشت آپ نے حلال ذبح کیا تھا یا کوئی اور ہی بات ہے؟ اب اس دکان والے نے کہا کہ وہ گوشت اس نے جو ہے وہ بلی کے منہ سے چھینا تھا جب وہ اسے لے کے بھاگی تھی۔ تو یقیناً وہ شاگرد کہتا ہے اسی لیے اس میں کراہت، نجاست جو تھی وہ پائی جاتی تھی، اس لیے ان کے استاد جو تھے وہ کھائے بغیر چلے گئے۔ اب وہ شاگرد اپنے استاد کی خدمت میں گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت سالم ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے اسے کھایا بھی نہیں؟ تو اب اس عارف نے کہا کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو مجھے کھانے میں نجاست نظر آئی، مجھے کھانا نظر نہیں آیا، نجاست نظر آ رہی تھی۔ یعنی ظاہر ہے ہم تو خطا کار لوگ ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ہم مسلمان تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے سبھی کھانا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، سبھی کھا لیتے ہیں، حلال ہو جائیں گا نا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیے سب حلال ہے۔ تو پتہ نہیں کہاں سے گوشت کٹ رہا ہے، کہاں سے یہ نان ویج جو ہم لا رہی، یہ چکن کہاں سے کٹ رہی ہے، کٹ بھی رہی ہے یا نہیں ہے، کیا ہے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم تو لے کے چلے آتے گھر پہ، لیکن جو اس کا اثرات ہوتا ہے نا پھر ہماری عبادتوں میں یقیناً نظر آتا ہے۔ ہم جو ہے وہ عبادتوں کے لیے سست ہو جاتے، قائل ہو جاتے، کیونکہ جو ہم کھا رہے ہیں جب وہی صحیح نہیں ہے، جو ہم نے کھایا جب وہی صحیح نہیں تھا تو پھر اس کا اثر ہماری عبادتوں میں یقیناً دکھے گا۔ آج جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عبادت کرنے کا من نہیں ہوتا، ہمیں توفیق نہیں مل رہی، عزیزان محترم یہ عبادت کرنے کی جو توفیق اس لیے نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ ہم نے جو کھایا ہوتا ہے وہی حرام ہوتا ہے، ایک لقمہ ہی ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ہر چیز میں دھیان رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو دنیا جو ہمیں کھلا رہی ہے نا، ہم لوگ شوق سے کھاتے ہیں، پیزا ہے، برگر ہے، میک ڈونلڈ کے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ نہیں کھائے،
لیکن جو کھلایا جا رہا ہے پوری دنیا کو، اس کے اندر جو ہے وہ قوموں کو سلا رہا ہے، قوموں کو سست کر رہا ہے، ہمیں عبادتوں سے دور کر رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے کہ آیا جو ہمارے گھر میں آ رہا ہے کیا وہ حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ ایک لقمہ انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔